مقصد اصل میں صرف یہ ہے کہ فاتحہ میں کوئی اچھی چیز رکھنا. اس زمانے میں یہ اب آج کل اچھی اچھی مٹھائیاں آ گئی ہیں، اس زمانے میں مٹھائیاں نہیں تھی. تو اب گھر میں جو سب سے بہترین میٹھی چیز بن سکتی تھی وہ گوجے پوری تھی، کیونکہ اس کے پیچھے محنت بھی رہتی ہے اور کھانے میں بھی لذیذ ہوتی ہے، اس میں میوے وغیرہ رہتے ہیں، سب رہتے ہیں. تو اچھی چیز پکائی جائے اس انٹینشن سے، اس خیال سے اس فاتحہ میں رکھا جاتا تھا. تو پہلا ہے کہ وہ جہالت تھی کہ کمرے صاف ہوتے تھے. دوسری جہالت کیا ہوتی تھی کہ صاحب معاذ اللہ گھر میں کوئی ناپاک عورت ہو تو وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی. یہ بھی جہالت ہے. اعلیٰ حضرت سے لے کر جتنے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ فاتحہ کا کھانا ناپاک عورت، ناپاک سمجھ رہے ہیں نا کہ کھول کے بولنا پڑے گا، آپ کو سب کو پتہ، شادی شدہ حضرات سب جانتے کیا بولنا چاہ رہا ہوں میں. تو ناپاکی کی حالت میں فاتحہ کا کھانا بھی جائز ہے، پکانا بھی جائز ہے، چھونا بھی جائز ہے. امام جعفر کی اہلیہ کیا ناپاک نہیں ہوتی تھی؟ تو امام جعفر پہ کس کے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے؟ یہ کامن سینس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. آپ کہیے نہیں نوکرانی بناتے تو کیا نوکرانی کو لوازمات نہیں تھے؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، حدیث صحیح بخاری کے اندر سرکار ہمارے لیے آئیڈیل ہے بھائی. حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرما رہے ہوتے رمضان میں، اور میرا حجرہ اور مسجد نبوی کی دیوار لگی ہوئی تھی. مسجد نبوی میں کھڑکی تھی، آپ اس کھڑکی سے اپنے سر اقدس کو باہر نکالتے اور کہتے ہیں عائشہ میرے سر کو دھلا دو. تو کہتی یا رسول اللہ میں تو حائضہ ہوں، ناپاکی کی حالت میں. آپ فرماتے تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. چلو یہ تو ہو گیا دھونے کی بات. اس سے بڑھ کر دوسری حدیث سنی. حضرت عائشہ کہتی کہ میں اس کیفیت میں ہوتی، ناپاکی کی حالت میں ہوتی، اور حضور کے ساتھ میں کھانا کھا رہی ہوتی، یہاں تک کہ میں ایک چاپ بولتے نا جس کو اب ہم لوگ، گوشت کی چاپ اٹھاتی، اور حضور کو بھی وہ بہت پسند تھی. میں اس کو دانتوں سے لگاتی، حضور میرے ہاتھ سے لیتے اور جہاں میرے دانت لگے ہوتے وہیں اپنے دندانے مبارک لگاتے. جس پیالے سے میں پانی پیتی حضور اسی پیالے کو اٹھاتے اور وہیں اپنے لب لگاتے. حضرت عائشہ فرماتی جہاں میرے لب لگے ہوتے. تو میں کہتی یا رسول اللہ میں حائضہ ہوں، ناپاک ہوں. آقا مسکراتے کہتے عائشہ تیرا حیض تیرے منہ میں نہیں ہے. اور یہاں تک ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند نے فتویٰ دیا کہ اس حالت میں عورت کو ایسی ناپاک سمجھ لینا کہ اپنے سے قریب بھی نہ بٹھائے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس حالت میں صرف ہم بستری حرام ہے، باقی کوئی چیز حرام نہیں ہے. اور اس عورت کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، سونا، لیٹنا، اس کا بوسہ لینا، سب چیزیں جائز ہے، صرف ہم بستری حرام ہے اس کیفیت میں. اس کے ہاتھ کا کھانا پکانا جائز. تو فاتحہ کا بھی پکا سکتی ہے، وہ کھا بھی سکتی ہے، صرف ایک چیز نہیں کر سکتی، وہ خود قرآن پڑھ کے فاتحہ نہیں دے سکتی. جب اس کیفیت میں ہو تو قرآن نہیں پڑھ سکتی، فاتحہ نہیں دے سکتی. لیکن اگر کسی اور نے فاتحہ دیا، اس کو کھانا دیا جائے، بالکل کھا سکتی ہے، کوئی حرام نہیں. کوئی مائیکل آل اس کو حرام ثابت نہیں کر سکتا. یہ سب عقلوں کی جہالت ہے.